بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم حج کے حوالے سے بات کریں گے کہ حج پہ جانے سے پہلے ہمیں کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی جو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہمیں یہ 2 سفری بیگ مل جاتے ہیں وزارت کی طرف سے۔ اس میں یہ ایک چھوٹا بیگ ہے، اس کو ہینڈ کیری کہتے ہیں، اور دوسرا لاگت بیگ ہے جو بڑا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ 2 بیگ مل جاتے ہیں، یہ ہمیں وزارت کی طرف سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہینڈ کیری جو ہے نا، اس کو ہم اپنے ساتھ ہوائی جہاز میں تھوڑا سا سامان، اس میں 7 کلو سامان کی اجازت ہوتی ہے جو ہم اس میں ڈال کے اپنے ساتھ جہاز کے اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اس میں ہمارے پاس ضروری تھوڑا سا سامان ہوگا، اس میں احرام ہوگا اور چند دوائیاں اور ضروری چیزیں وہ ہم اس چھوٹے سے بیگ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ ہم احرام ڈال دیں گے اور اپنے جو استعمال کے کپڑے اس کو اتار کے اس کو اس بیگ میں پیک کر دیں گے، اور اس طرح جو ضروری ادویات ہوگی وہ بھی ہمارے ساتھ اس بیگ میں ہوگی، اور اس طرح کی چھوٹی بہت موٹی چیزیں جو ہمیں درکار ہوتی ہے وہ اس بیگ میں ہمارے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے کہ اس بیگ کے اندر آپ پانی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، لیکوڈ چیزیں جو بھی ہے وہ آپ اپنے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر اوپر لے کے نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ شارپ چیزیں جیسے چھری، چاقو وغیرہ ہو گئے، رسی وغیرہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیپ جو ہے نا وہ آپ اپنے ساتھ، ایسی چیزیں جو ہے نا وہ آپ ہینڈ کیری کے اندر، جو چھوٹا بیگ ہے اس کے اندر ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں کہ اور کیا چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہے حج کے دوران ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس میں ہمارے پاس سب سے ضروری چیز جو ہے نا وہ ہمارے پاس 2 احرام ہونے چاہیے، انسلے کپڑے 2، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ میں نے آن لائن یہ احرام آرڈر کیا تھا۔ آن لائن چیزیں جو ہے نا وہ اکثر بیکار ہوتی ہے، تو جب احرام کو میں نے دھوئے ہیں تو وہ احرام کے جو ہے نا وہ ریشے نکل رہے، تو وہ والا احرام میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہوں، جس پہ بڑی ایڈورٹائزمنٹ آج کل آ رہی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا نینو ٹیکنالوجی سے بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے اینٹی مائکروبیل ہے اور اس طرح کی چیزیں، وہ بڑا بیکار ہے، وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے۔ تو یہ میرے پاس ہے 2 عدد احرام، تو یہ اپنے ساتھ انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا۔ 3-4 عدد ٹوپیاں ہونی چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، استعمال کے لیے، یہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم اپنے ساتھ جو ہے نا ضرورت کی چادریں ہونی چاہیے، چھوٹی چادریں، رومال جو ہے نا جو سر پہ وہاں پر چونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اپنے لوگ جو ہے نا وہ رومال کا استعمال کرتے ہیں، اور رومال جو ہے نا وہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ 5 عدد ہمارے پاس جو ہے نا وہ کپڑے ہونے چاہیے جو وہاں پہ استعمال کے لیے ہیں، جس وقت احرام نہیں ہوگا اس وقت ہم جو ہے نا کپڑوں کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے شاپنگ بیگ میں نے اپنے ساتھ اٹھائے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ چپل ڈال سکتے ہیں، جو ہمارے پاس جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے، یہ والا بیگ جو ہمیں وزارت کی طرف سے ملا ہے، تو وہ شاپر میں ڈال کے پھر اس کے اندر جب ڈالیں گے تو اس بیگ کے اندر جو ہے نا وہ گندگی نہیں پھیلے گی، تو اس لیے یہ تھوڑے سے شاپر جو ہے نا وہ میں نے اپنے ساتھ اٹھائے۔ یہ ایک چھوٹا بیگ ہمیں مل جاتا ہے وزارت کی طرف سے، تو اس کے اندر جو ہے نا جب بھی ہم حرم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو تھوڑی بہت پانی کی بوتلیں ہو گئی وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑا سا اگر خوراک کی چیز ہو، جیسے ہمارے پاس ڈرائی فروٹ وغیرہ ہو، پھر جس وقت ہم حرم کے اندر جائیں گے تو اپنے چپل اتاریں گے، وہاں پہ حرم سے باہر بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہے نا وہ میسر ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اپنے چپل ڈال کے اس بیگ کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ چیز یہ ہے نا کہ ہمارے پاس تو یہ 2 بڑے بیگ ہیں، لیکن جب ہم وہاں سے واپسی کریں گے تو ہمارے پاس صرف یہ 2 بیگ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارے پاس 2 چیزیں اور ہوگی۔ ایک تو ہم کھجوروں کو کاٹن لے کے اپنے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ ہمارے پاس زمزم کے پانی کا بوتل ہوگا، ٹھیک ہے، جو کاٹن کے اندر پیک ہوگا، 5 لیٹر کا بوتل ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا مختلف ایئر لائن کے مختلف وہ ہے ویٹیج جو الاؤ کرتے ہیں، جو وزن وہ جس کی اجازت ہوتی ہے، اس میں جو سعودی ایئر لائن ہے تو وہ جو ہے نا 46 kg تک کا وزن جو ہے نا وہ آپ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے جا سکتے ہیں آپ۔ یہ ہینڈ کیری کے علاوہ جو چھوٹا بیگ ہے جو ہینڈ کیری کا، اس کے علاوہ اس میں صرف 7 کلو وزن جو ہے نا وہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو 46 کلو کا وزن ہے، یہ ہم ایک بڑے بیگ میں جو ہے نا ایک ساتھ نہیں وہ کر سکتے، مطلب 23 کلو کے 2 بیگ الگ سے بنانے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ 23 kg وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں، اور 23 کلو کا الگ سے جو ہم جو کھجوروں کو کاٹن لیتے ہیں وہ بھی 22-23 کلو کا ہوتا ہے، تو وہ الگ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 بیگز یہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک جو ہے نا زمزم کا پانی ہو جاتا ہے ہمارے پاس، پھر ایک ہمارے پاس ہینڈ کیری ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ کیری جو ہے نا وہ ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایز اے ہینڈ کیری بنائیں. اس سے بہتر یہ کہ بندہ اپنے ساتھ یہ بڑا بیگ لے کے جائے اور اس کو ایز اے ہینڈ کیری استعمال کرے. 7 کلو وزن جو ہمیں اجازت ہے، الاؤڈ ہے، اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، 7 کلو کا وزن بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور اس کو ہم جو ہے نا بڑے آرام سے جو ہے نا جہاز کے اندر جو کیبن ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اور اس میں ایک اور خوبی اس کی یہ بھی ہے کہ اس بیگ کا اپنا 1.5 کلو اس کا اپنا وزن ہے. تو وہ جو ہے نا اس سمیت آپ کو 7 کلو اس کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے. تو اگر اس کو ہم چھوڑ دیں اور وہ 7 کلو وزن ہم اس میں ڈال دیں تو ہمیں 1 کلو وزن ایکسٹرا جو ہے نا اس کا وہ ایج مل جاتا ہے. پھر کمرے کے اندر بھی 2 بیگ سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر بندے کے پاس 2 بیگ ہوتے ہیں، جگہ تنگ ہوتی ہے. میرے خیال سے بہتر یہی ہوگا کہ اس چھوٹے بیگ کو بندہ چھوڑ دیں. باقی آپ جو حجاج ہے وہ آپ اپنے حساب سے جس طرح آپ کو بہتر لگے وہ کریں. ہمیں جو ہے نا وزارت کی طرف سے میڈیسن ہمیں پیک کر کے دے دیے جاتے ہیں. اس طرح اس کے اوپر جو ہے پیچھے سے یہ چٹھی لگی ہوتی ہے اور یہ وزارت کا مخصوص وہ ہوتا ہے، یہ سیل ہوتا ہے. یہ میڈیسن اس میں ہم سیل اس کے اندر ٹیبلٹ فارم کے جتنے بھی میڈیسن ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے. کیپسول جو ہے نا وہ ان کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئنمنٹ، کریم وغیرہ اور کیپسول یہ جو ہے نا اس کی ممانعت ہوتی ہے. احرام کے 2 بیلٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 بیلٹ ہیں. ایک تھوڑا سا یہ میں نے وہ لیا ہے جینس کے کپڑے سے، یہ تھوڑا سا ہلکا ہے اور مجھے ذرا اچھا لگا تو میں نے کہا چلو اس کو ایک یہ لے جاتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا وہ ہارڈ ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 بیلٹ جو ہے نا یہ احرام کے لیے ہمارے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایک سفری بیگ ہے، تو اس کو جو ہے نا اس میں ہم اپنی ضروری کاغذات جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں. یہ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس تھے وہ تمام ڈاکومنٹس کے ہم نے جو ہے نا وہ 4 جو ہے نا وہ کاپیاں نکالنی ہوتی ہے. بہتر ہے کہ 4 نکالے 5 نکالے، وہ آپ اپنے اس پہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ میرے سفری دستاویزات ہیں. اس کی میں نے کچھ کاپیاں نکالی ہے شناخت کارڈ کے. یہ جو وزارت کی طرف سے ہمیں کارڈ ملا ہے اس کے وہ ہے. یہ نیچے جو ہے نا ویکسینیشن کارڈ کی ہے، اور یہ جو چھوٹا کارڈ ہے مکتب کا اور اس کا جو ہے نا وہ فوٹو اسٹیٹ جو ہے نا وہ میں نے نکالے. 4 کاپیاں نکالی. اچھا، اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے 2 ہمارے پاس جو یہ کاغذات ہیں، تو یہ ہمیں بیگ کے پیچھے، ہمارے ان 2 بڑے بیگز کے پیچھے جو ہے نا وہ زپ ہے. زپ کے اندر ہم نے اس کو رکھنا ہوتا ہے. میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس کاغذ کو بڑے آرام سے اور احتیاط سے جو ہے نا اس کے اندر ہم اس طرح ڈال دیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس زپ کو جو ہے نا ہم بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بتا دوں کہ جب ہم یہ بیگ لیں گے وزارت کی طرف سے تو ان سارے زپ کو ہم نے کھول کے چیک کرنا ہے. بیگ کے اندر ہم نے دیکھنا ہے، ہاتھ ڈالنا ہے. یہ سارے جو ہے نا اس کے جو وہ ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا یہ ساری چیزیں صحیح ہو. جب ہم مطمئن ہو جائے، بس ٹکٹ ہے اور ٹکٹ کی کاپیاں 4 میں نکل لیے. اچھا، یہ میرے پاس ویزا ہے اور ویزے کی بھی میں نے 4 جو ہے نا وہ کاپیاں بنا لیے. اس کو پراپرلی فولڈ کر کے اس بیگ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاسپورٹ ہم لیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم لیں گے اپنا ویزا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ویزا ہو گیا، اور ایک ہمارے پاس یہ ہمارا ٹکٹ ہو گیا. اس کو اس طرح ہم وہ کریں گے، آپس میں اس طرح لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں 1-2 پکچر جو وائٹ بیک گراؤنڈ میں. اور اس کو ہم نے پاسپورٹ کے جو ہمارے پاس جو بیک بالکل آخری جو پیج ہے یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے نا اسٹیپل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو اسٹیپل کر دیں گے. پھر اس کو آرام سے ایسے فولڈ کر کے، آرام سے طریقے سے فولڈ کر کے اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے نا کہ جب بھی وہ امیگریشن والوں کے پاس ہم جب جائیں گے نا تو وہ ایسے کھولیں گے تو وہ دیکھ لیں گے کہ بھائی ہاں بھائی آپ کے پاس یہ ہے، آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہے، تصویریں تو ہوگی، یہ آپ کا ویزا، وہ ویزا چیک کر لیں گے کہ یہ آپ کا ویزا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ٹکٹ ہے. ٹھیک ہے، ہر ڈاکومنٹس کی 1 یا 2 کاپیاں جو ہے نا وہ ہم نے بڑے والے بیگ کے اندر سائڈ پہ الگ سے رکھی ہے. اس میں پاسپورٹ کی فوٹو کاپیاں بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس پہلے پیج کی، اور یہ دوسرے کسی بھی مطلب یہ کہ اگر خدا نہ کرے ہمارے پاس یہ کوئی ڈاکومنٹس مس ہو جائے تو ہمارے پاس 1 کاپی وہاں پہ جو ہے نا ریفرنس کے لیے ہمارے پاس وہ کاپی جو ہے نا وہاں پہ پڑی ہوگی جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگی بعد میں. اچھا، اور جو چیزیں یہ ہمارے پاس عمرہ ہو، عمرے کا طواف ہو یا نفلی طواف، اس کے 7 چکروں کے لیے ہمارے پاس یہ جو ہے نا الگ سے تسبیح ہے جس میں 7 دانے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صفا مروہ کے 7 چکروں کے لیے کاؤنٹ کرنے کے لیے بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. ہمارے پاس تسبیح ہونی چاہیے، ہمارے پاس کاؤنٹر ہونا چاہیے، ہمارے پاس اس بیگ میں رکھنے کے لیے 1 یا 2 بال پین ہونے چاہیے کہ کوئی بھی چیز اگر ہمیں جو ہے نا وہاں پہ کچھ لکھنا ہو، کوئی وہ ہو تو وہ آرام سے ہم کر لیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس اس طرح کی کینچی ہونی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک داغا
اور ایک جو ہے نا وہ نیڈل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوئی دھاگا وہ ضروری ہے، میرے پاس اس میں نہیں ہے لیکن وہ میں رکھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس ناخن تراش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس دو ضرورت کے مطابق 2 یا 3 اس طرح کے چھوٹے تالے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چھوٹا بیگ ہے جس کے اندر کنکریاں رکھتے ہیں، یا یہ ابتدا میں ہم یہ سارا جتنا بھی چھوٹا سامان ہے اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں، تو تاکہ جو سامان ہمارا جو ہے نا وہ ایک ساتھ جو ہے نا ایک ہی چیز کے اندر ہو اور ایک ہی جگہ پہ پڑا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر ہم جو ہے نا اس میں بیگ کے اندر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کنگھی ہونی چاہیے، برش ہونا چاہیے، ہمارے پاس جو ہے نا پرفیوم یا عطر ہونا چاہیے، ہمارے پاس 2 ٹوائلٹ رول ہونے چاہیے، یہ وہاں سے بھی مل جاتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں سے جاتے وقت ہمارے پاس چونکہ سامان کم ہوتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ساتھ یہاں سے یہ چیزیں لے کے جائیں تو خرچ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فائدہ ہے۔ ہمارے پاس ٹیشو کا باکس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس مسواک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مسواک کے علاوہ جو ہے نا یہ ایک چھوٹی بوتل ہے، بہت کام کی بوتل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، اگر بوتل تھوڑی سی بڑی ہو تھوڑی سی اس سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی، اس سے مختلف کام ہم لے سکتے ہیں، جگہ جگہ سے ٹھنڈا پانی بھر کے جو ہے نا وہ اپنے چہرے پہ وہ گرمی کے دوران جو ہے نا ہم سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ وضو کی ضرورت ہو تو اس سے ہم وضو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پرماننٹ ایک مارکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم جو ہے نا اپنے بیگ کے اوپر یا کسی اور اس میں جو ہے نا وہ لکھائی اور وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ٹیپ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس مختلف جگہوں پہ جو ہے نا وہ کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک اگر پلاسٹک کا رول ہے بازار سے مل جاتا ہے، اگر ہمارے پاس یہ ہو تو یہ جو ہے نا ریپ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے، بیگ کے ارد گرد ہم اس سے جو ہے نا وہ بیگ کو ریپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جاتے وقت تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں سے آتے وقت جو ہے نا وہاں پہ یہ ضروری ہوتا ہے، پھر وہاں پہ جو ہے نا ایئرپورٹ کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا وہ مہنگا پڑ جاتا ہے اور تھوڑی سی خواری ہوتی ہے، پھرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں پہ بھی اگر وہ ڈیمانڈ کرے تو یہاں پہ بھی ہم بیگ کو اس سے ریپ کر سکتے ہیں، اور واپسی پہ جو ہے نا وہ بھی اس سے بیگ کو جو ہے نا ہم ریپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ہمارے علاوہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ریزر ہونے چاہیے، اگر ایسی جگہ ہو جہاں پہ جو ہے نا وہ خلق کرنا ہو اور وہاں پہ حجام نہ ہو تو ایک دوسرے کی ہیلپ اس سے کر سکتے ہیں خلق کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تولیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے نا پٹھان زیادہ تر چادر یوز کرتے ہیں، تو یہ مختلف جگہوں پہ نیچے ڈالنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اوپر ڈالنے سطر چھپانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں جو ہے نا وہ پاؤں کے ٹہنے اور چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالنا ہوتا۔ اچھا، احرام کی بات کریں تو ہمارے پاس اس طرح کے جوتے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس جو احرام کی حالت میں یہ جو ہڈی یہ ابری ہوئی اور یہ 2 ہڈیاں اور یہ پشت کی ہڈی، یہ 4 ہڈیاں جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے، تو ہمارے پاس ایسے جوتے ہونے چاہیے جس میں جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے نا یہ 4 اوپر والے اور 2 سائڈ والی ہڈی اور پیچھے والی ہڈی جو ہے نا وہ اس طرح کے جوتوں میں جو ہے نا وہ چھپتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو چپل ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہم۔ پھر ہمارے پاس یہ اس طرح کے وہ جو ہے نا موزے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ طواف کے دوران جو ہے نا نیچے پاؤں جو ہے نا ہم لوگ پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں بغیر چپل کے، تو وہ پاؤں جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر طواف اور آگے بدات میں مشکل ہوتی ہے، تو اس طرح کے وہ موزے جو ہے نا وہ ہم نفلی طواف کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس 2 رسیاں ہونی چاہیے، یہ کافی 2 ہو 1 ہو یہ کافی کام کی آتی ہے، وہاں پہ بڑی ضرورت پڑتی ہے، کپڑے جو ہے نا وہ سکھانے کے لیے وہاں پہ کسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی جگہوں پہ اس کے استعمال بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک ریزر ہونا چاہیے جو سنت بنانے کے لیے اور مختلف وہ کام کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس بنیانیں ہونی چاہیے نیچے پہننے کے لیے، چارجر ہونا چاہیے، یہ ملٹیپل کنیکشن پوائنٹس ہے، ایک چارجر سے جو ہے نا وہ آپ ملٹیپل جو ہے نا وہ موبائل ایک ساتھ جو ہے نا اس سے بس تار ڈال کے جو ہے نا وہ چارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تار ڈالے بس آپ ہر ایک اپنا اپنا وہ چارجر تار لگائے اور جو ہے نا وہ چارج کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو تو بڑا فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اور
پاور بینک ہو تو بہتر ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ زیادہ رش ہو، پوائنٹ ایک ہو، تو بندہ اس سے جو ہے نا وہ اپنا کام چلا سکتا ہے۔ حج اور عمرے کے حوالے سے یہ ایک گائیڈ ڈیوائس ہے، اور اس میں کچھ تفصیل ہوتی ہے، جو اس کو بٹن کو دباتے ہیں تو وہ ہر مومو کے محل کے حوالے سے دعائیں ہیں، اس کے اندر حج کے احکامات ہیں اور عمرے کے احکامات ہیں۔ یہ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیلپ فل ہے۔ جو سیرت کی کوئی کتاب ہو تو وہ اپنے ساتھ اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ لے جا سکتے ہیں۔ چھوٹی کتابیں حج اور عمرے کی جو دعائیں ہوتی ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک دری ہے، تو یہ اس کا استعمال بس صرف مزدلفہ کے اندر ہوتا ہے۔ ایڈوائس میری طرف سے یہ ہے کہ کنکریٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ نہ سوئے، وہ بہت گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر بندے کو، ٹھیک ہے، بڑا پسینہ آتا ہے اور بہت ایسی جیسے توے کے اوپر بندہ پڑا ہو، چاہے آپ یہ دری اوپر ڈال بھی دے چادر تو بھی وہاں سے اتنا وہ ہیٹ نکل رہا ہوتا ہے، سوائے جو وہ قالینیں حکومت نے ڈالی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ ان قالینوں پہ ہمیں جگہ نہیں ملتی تو میری طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ جہاں پہ چھوٹی کنکریاں انہوں نے بچائی ہوتی ہے وہ کافی آرام دہ ہوتی ہے، اس پہ بندہ دری کو ڈالے تو وہ بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم جو ہے نا یہ کہ جو وہاں پہ بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے اور وہ آنکھوں کو بڑی لگتی ہے، بعض لوگوں کو الرجیز ہوتی ہے، وہ تو سن گلاسز جو ہے نا وہ سن گلاسز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر کا مسئلہ ہے تو وہ نظر کے عینک اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مختلف آپشنز آتے ہیں، جس میں فوٹو گرے اور بلو لائٹ، وہ یہ ساری چیزیں جو مختلف آپشن جو آج کل جو گلاسز کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو وہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سفری جائے نماز ہے جو بہت چھوٹا اور ہلکا سا جائے نماز ہے، یہ جو ہے نا اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بغیر خوشبو والا صابن ہوتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ویٹ ٹیشو ہے، ٹھیک ہے، جو بغیر خوشبو کے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو یہ کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے تکیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم مزدلفہ کے اندر جو ہے نا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، منہ سے ہم جو ہے نا اس کو پلاتے ہیں اور اس کے ہوا جب نکالنی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا دبانا ہوتا ہے تو ہوا اس کی نکل جاتی ہے، لیکن جس وقت ہم نے پلانا ہوتا ہے اگر ہم اس کو دبائیں گے نہیں اور پلائیں گے تو یہ نہیں پھولے گا۔ اس کو جب دباتے ہیں تو اس کے اندر چھوٹا سا ایک لاک ہوتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، تو پھر جب پھول ڈالتے ہیں تو وہ پھر اس کے اندر ہوا ڈل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ چھوٹا سا فین ہے سفر کے لیے، اچھا ہے کہ الاؤڈ نہیں ہے، مطلب یہ کہ ان کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وہ اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے حجاج کو، وہ چیک کر کے چھوڑ ہی دیتے ہیں، الاؤ کرتے، جس میں اسکن کے کچھ آئل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کچھ آئنمنٹ وغیرہ اسکن کی جو ضروری آئنمنٹ ہے وہ اگر مل جائے تو وہ بندہ اپنے ساتھ لے جائے۔ اگر وہ الاؤ نہ کرے تو آرام سے ایئرپورٹ پہ آپ چھوڑ دیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بحث والی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قانون کی پاسداری بہرحال کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نیم کول کا پانی ORS جو ہے نا وہ ری ہائیڈریشن کے لیے، چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گرمی سے بچنے کے لیے اگر نیم کول کا کے پانی کا استعمال کرے تاکہ جسم کی نمکیات جو ہے نا وہ بحال رہے تو وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی مل جاتا ہے، یہاں سے بھی بندہ لے کے جائے، لیکن اگر ایئرپورٹ پہ وہ الاؤ نہ کرے تو وہ بے شک آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چائے کا سامان ہے، چائے ہے، ٹی ہے، اس میں چینی ہے اور یہ جو ہے نا ملک پاؤڈر، تو یہ جو ہے نا ہم اپنے ساتھ جو ہے نا لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ وزارت کی طرف سے کافی سہولتیں ہوتی ہے، چائے بھی ملتی ہے، خوراک بھی اچھا خاصا وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اس کے اپنے ٹائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ٹائم کے علاوہ ہمیں چائے کی طلب ہو، تکن ہو تو اس کے لیے جو ہے نا ہم اپنے پاس اپنا سامان رکھیں۔ اگر ایئرپورٹ کے اندر کسٹم والے جو ہے نا وہ اس کو کلیئر نہیں کرتے اور وہ نہیں چھوڑتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی بحث تکرار نہیں کرنی، اس کو بے شک آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ نے وہاں پہ چھوڑ دینا ہے، یہ آپ کا تھوڑا سا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اپنے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے چھوٹا سا صرف کی ایک تیلی بھی لے جائیں، ٹھیک ہے، اگر اس کو بھی الاؤ وہ نہیں کرتے تو بے شک آپ اس کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سا وہ تھا، یہ جو ضروری باتیں تھیں وہ اور ضروری چیزیں جو اپنے ساتھ لے جانے کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو مجھ سے رہ گئی ہو، اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ ذکر کر دوں کہ یہ جو زیادہ تر جو مین چیزیں جو میں نے دکھائی ہے مردوں کے حوالے سے ہے، عورتوں کی جو ہے نا وہ اپنے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عبایا ہوتا ہے اور پردے کے لیے ٹوپی والا وہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے نا الگ سے جو ہے نا ان کی اپنی جو ضروریات ہے اور ضرورت کی چیزیں ہے، پیڈس اور ایٹسیکٹرا وہ ساری چیزیں وہ اپنے حساب سے جو ہے نا وہ رکھیں گی اپنے سامان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو میں مین جو ہم نے جو جن چیزوں کا ذکر کیا ہے تو وہ مردوں کے حوالے سے ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے،
چینل کو جو ہے نا وہ لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے نا یہ انفارمیشن پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ والسلام۔